اسرائیل نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ایران کے اس اٹیک کے بعد اب کانسیکوینسز ہوں گے، اس کے نتائج ایران کو بھگتنا پڑیں گے۔ امریکہ نے فوری طور پہ اپنے اتحادیوں کو کہا ہے ایران کے خلاف اب ایکٹیویٹی کریں گے۔ اس وقت جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پوری دنیا کے لیے، پاکستان کے لیے، ایسی سچویشن میں ایران نے ہیلپ مانگ لی ہے انڈیا سے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ وہی ایران ہے جس نے اب سے کچھ ہی دنوں پہلے، کچھ ہی ہفتوں پہلے انڈیا کو غزہ سے کمپیئر کیا تھا کہ بھئی انڈیا میں بھی غزہ جیسی سچویشن ہے۔ اچھا اس سے یہ بھی ہیلو گائس، آج ہم پاکستان والوں کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ابھی ایک لیٹسٹ خبر آئی ہے کہ پاکستانی سوچوں والے جتنے بھی دیش ہیں اپنے دھرم کے چکر میں پھنس کے اپنی اوقات سے باہر والوں سے پنگا تو لے لیتے ہیں، لیکن پھر جیسے ہی مار پڑتی ہے یا لات پڑتی ہے پھر گھٹنوں کے بل معافی مانگ لیتے ہیں۔ اور اب مالدیو بھی بھارت سے پنگا تو لے لیتا ہے، پھر معافی مانگ لیتا ہے، اور پاکستان انڈیا سے تو نہیں پر امریکہ کو آنکھیں دکھاتا ہے اور ان کے ہی آگے بھیک مانگنے بیٹھ جاتا ہے۔ پر میزائل نہیں پھینکوائے گا، اب یہ بھی سوال اٹھتا ہے۔ میرے پاس آپ کی روح کو، آپ کے دل کو، آپ کے ذہن کو سکون دینے والی خبریں ہیں۔ لبنان اسرائیل جنگ اور ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے کمال کی خبریں میرے پاس موجود ہیں۔ ناظرین، پوری دنیا کے جو مسلمان ممالک ہیں وہ پاکستان سے کیا اپیل کر رہے ہیں؟ وہ شاہین جو میزائل ہے پاکستان کا، شاہین 3 کہ شاہین 3 جو ہے اگر وہ ہمارے پاس ہو، پاکستان کا میزائل ہے شاہین 3 جو کہ کہتے ہیں کہ 12 منٹ کے اندر وہ پاکستان سے اسرائیل پہنچ سکتا ہے، جو نیوکلیئر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو سوشل میڈیا اس وقت بھرا ہوا ہے، اپیل کی جا رہی ہے کہ اگر ایران اپنے بیلسٹک میزائل کا حملہ کر سکتا ہے تو پاکستان کے پاس تو مزید بہتر سوفسٹیکیٹڈ میزائلز ہیں، وہ یہ کام کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اچھا، لبنان ٹائمز کے نام سے ایک اخبار ہے، آن لائن اخبار، وہ یہ کہہ رہا ہے پاکستان شاہین 3 missiles can strike Israel in few minutes. This is the right time. Pakistan must provide its missiles to Iran, Yemen, Lebanon and Palestine. پاکستان کو اپنے میزائل ایران کو، فلسطین کو دینے چاہیے کیونکہ اس کے جو میزائل ہیں وہ بہت طاقتور ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک بہت ہی یوں کہہ لیں کہ ایک بڑی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے۔ اچھا، آپ کو ایک اور ڈیولپمنٹ بتا دوں دوستو، لبنان کے جو فورن منسٹر ہیں ان کا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو حزب اللہ تھی وہ حسن نصر اللہ کی شہادت سے چند گھنٹے پہلے وہ سیز فائر پر یعنی جنگ بندی پر آمادہ ہو گئی تھی، اس کے باوجود حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا، حسن نصر اللہ کو شہید کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ اسرائیل شروع دن سے وہ جنگ ہی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن کیا یہ فلاسفیز ختم ہو پائیں گی؟ کیا حزب اللہ ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے یا صرف حسن نصر اللہ کا نام تھا؟ پاکستان کے اندر جلوس نکل رہے ہیں، بلکہ میں یہاں پہ بتانا چاہوں کشمیر کے اندر، انڈین کشمیر کے اندر جلوس نکلے۔ محبوبہ مفتی نے وہاں پہ اپنی حسن نصر اللہ کے مرنے کے بعد اپنی الیکشن کمپین کو انہوں نے روک دیا تھا۔ انہوں نے بڑی ایک جذباتی تقریر کی۔ جو ایک سخت نظریات رکھتا ہوں۔ شرانیے ترمب کے گاوی نارائنی نمستے۔ میں شریمد بھگوت گیتا کی ایک چھوٹی سی جو ورس ہے وہ اس سے ہی سوال کروں گا کہ بھگوت گیتا انسانوں سے کیا کہتی ہے، کیونکہ جب سناتن دھرم تھا تو اس وقت تو کوئی مذہب ہی نہیں تھا۔ 1,96,04,32,000 سال کا ایک ایرا ہے سناتن دھرم کا۔ تو اس میں انسانوں سے کرشنا نے کہا ہے شریمد بھگوت گیتا میں کہ ہے انسانوں، یہ میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ سماج تیری کرم بھومی ہے اور تو اپنی کرم بھومی کے مان بن سے ناپا جائے گا۔ اسی لیے تو کرموں سے بھاگنے کا جتن نہ کر، کیونکہ تیرا نشکام کرم ہی تیرا کرتویہ ہے اور تیرا کرتویہ ہی تیرا دھرم۔ لیکن یہ دھرم کیول تیرے ہت کے لیے ہے تو وہ دھرم پاپ کی اور جانے والا مارگ ہے۔ اس لیے اپنوں سے مکت ہو کر سماج کلیان کے لیے کرم کر کہ یہی موکش کا مارگ ہے، جنت کا راستہ ہے۔ یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ میرا جو سوال ہے وہ ہماری اس ورس سے ہے، اس شلوک سے ہے کہ پوری دنیا میں یہاں تک کہ میڈیٹرین کنٹریز میں بھی مذہب کے نام پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اور اس میں اس مذہب کا جو ملک ہے وہ بھی بدنام ہوتا جا رہا ہے، بیچ میں مذہب رکھا جاتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو کئی ایسے کنٹریز ہیں جو مذہب کے نام پر فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں جو اسٹریٹجی بنانی پڑے گی اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ یہ میرا چھوٹا سا سوال آپ سے۔ اور میں پاکستان کا مذہبی اسکالر ہوں، میرا نام پروفیسر منوج چوہان ہے، میں اور سینئر ایجوکیشنسٹ، گولڈ میڈلسٹ ہوں اور سناتن دھرم کا ایک دائی ہوں۔ بھائی صاحب نے بہت ایک اہم سوال پوچھا۔ تو جو بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اس کا حل کیا ہے کہ آپس میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں،
تو میرے نزدیک قرآن مجید کی ایک آیت ہے جسے میں کہتا ہوں ماسٹر کی فداوا. یہاں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ خصوصاً یہود اور نصارہ کے بارے میں مخاطب ہوتے ہیں، لیکن اسے ایکسٹینڈ کر کے کوئی بھی دیگر مذاہب سے آپ بات کر سکتے ہیں، کوئی بھی دیگر مذاہب سے، چاہے ہندو ہو، کرسچن، بدھ، جوز. اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہو ان غیر مسلموں سے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں.